الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر محنت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر محنت کرنے کے لیے آئے ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہر آدمی ہم میں سے محنت کر رہا ہے، اور عمومی طور پہ جو محنت ہو رہی ہے، جس کو آدمی محنت کہتا ہے، وہ موت سے پہلے کی زندگی بنانے کی محنت ہے۔ ایک باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر لے، اس کی اچھی ملازمت ہو جائے، اس کی اچھی شادی ہو جائے، اس کا اچھا کاروبار ہو جائے۔ صبح سے شام تک ہماری جو سوچ ہے عمومی طور پہ، اور جو محنت ہے، وہ اس بات کی محنت ہے کہ ہماری مرنے سے پہلے کی زندگی کیسے بن جائے۔ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو وہاں کے اساتذہ کی فکر بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں، ان کو اچھی ڈگریاں مل جائیں، پھر ان کی اچھی نوکریاں ہو جائیں، وہ خوشحال زندگی گزاریں۔ تو اس وقت ساری دنیا کے اندر عمومی طور پہ محنت ہو رہی ہے دنیا بنانے کی، مرنے سے پہلے کی زندگی بنانے کی۔ حالانکہ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ متعین ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی روزی اور دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، محنت کرنے کے لیے انسان کو کیا گیا ہے، جائز طریقے سے انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن کوئی آدمی مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتا، مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کم قسمتی سے ایک ایسی فضا بن گئی اور ایک ایسی محنت کی شکل بن گئی ہے کہ ہر آدمی اسی باتوں میں لگا ہوا ہے کہ میری دنیا کیسے اچھی بن جائے۔ حالانکہ دنیا کی روزی کی آسانی کا تعلق بھی اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی آسانی میں اللہ نے ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھی ہے۔ یہ جگہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ ایمان اور اعمال کی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ ان کو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کی راحت اور دنیا کی آسانیاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اصل مسئلہ دنیا کا ہے نہیں، اس لیے دنیا کی زندگی بہت غیر یقینی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے۔ یہ آدمی ہم میں سے ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے، شناختی کارڈ میں پیدائش کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، لیکن موت کی تاریخ ہماری کیا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ تو غیر یقینی زندگی ہے۔ ہر آنے والا دن میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہو رہے ہیں، کاروبار سے دور ہو رہے ہیں، دکانوں سے دور ہو رہے ہیں، اور آخرت کی منازل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہر آنے والا دن۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور کس وقت ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے؟ جب دنیا کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے کس وقت چلے جانا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا کوئی تقریر کوئی واعظ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسان، وہ اپنی آخرت کو کیسے بنا لیں، آخرت کو سامنے کی زندگی گزارنے والے کیسے بن جائیں۔ تو دنیا کے اندر بھی ہم جتنی محنتیں کر رہے ہیں وہ یقین کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے ہمیں۔ مثال میں ایک آدمی ڈگری حاصل کرتا ہے، لیکن اس ڈگری کے بعد اس کو نوکری مل جائے، وہ یقین نہیں ہے کہ اس ڈگری سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے اور امید تو ہوتی ہے اس کو کہ زمیندارہ کرنے سے آج میں نے بجائی کی ہے اور پانی لگایا ہے اور فصل کھڑی ہو گئی ہے، لیکن اس فصل سے میں فائدہ اٹھا سکوں، یہ یقینی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بارش آ جاتی ہے،
طوفانی بارش آ جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے، ڈگری کے باوجود اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو دنیا کی محنتوں کا نتیجہ اور دنیا کی محنت سے فائدہ اٹھانا یہ یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن اعمال سے فائدہ اٹھانا یہ یقینی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جیسے میں عرض کیا، دنیا کے اندر بھی آدمی ایمان اور اعمال والی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا، اور موت کے بعد بھی، مرنے کے وقت بھی، اور تو موت کے وقت بھی آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کس طرح ہم سب آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آخرت کا نفع یقینی ہے اور آخرت کا نقصان بھی یقینی ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر اس کو چین ملے گا، سکون ملے گا۔ دنیا کا چین اور سکون اور راحت اور برکت اور اطمینان اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو بنیادی محنت کرتے تھے انسانوں پر، وہ اسی بات کی محنت کرتے تھے کہ یہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر ایسی محنت کر لے کہ اس کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ آج جیسے میں نے عرض کیا، دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی ہے، اکثر لوگ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری دنیا کی زندگی بن جائے، اور خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی ذرا متاثر ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں، اصل مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے، اصل مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزر جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آدمی کے اندر قبر پہ کوئی عذاب مسلط ہو گیا تو وہاں کون بچانے والا ہے؟ کون بچائے گا؟ وہاں کا معاملہ کوئی ایسا معمولی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ سانپ، قبر کا سانپ دنیا پہ ایک دفعہ زمین پر جو ہے ایک دفعہ پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ ہوگی۔ وہ ایسے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، وہاں کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو مل جل کے اس بات کی محنت کرنی ہے کہ ہم سب ہر آن ہر گھڑی آخرت کو سامنے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اب آخرت سامنے نہیں ہے اور دنیا سامنے ہے، مشاہدہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شروع کے اندر، بالکل شروع کی آیتوں میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کس کو ہدایت دے گا؟ جو تقوی والے ہوں گے، متقیوں کو ہدایت دے گا۔ اور متقیوں کی پہلی صفت کیا بیان کی قرآن پاک نے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو غیب کا یقین رکھنا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہے، ہوگا ایسے۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ بولے آخرت کو۔ آج ہم جنت کو بول نہیں رہے، صبح سے شام تک میں اور آپ سب بیٹھے نہیں یہاں پہ، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کر اب تک دنیا کی کتنی فکر کی، کاروبار کی، ملازمت کی، دنیا کمانے کی، میرے بچہ اسکول چلا جائے، میرا بچہ اسکول سے آ گیا نہیں آیا، میرا بچہ کاروبار پہ چلا گیا نہیں چلا گیا، اور میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے محلے والوں کی آخرت کی کتنی فکر کی، اس کو کتنا بولا، قبر کو کتنا بولا، جنت کو کتنا بولا، جہنم کو کتنا بولا۔ تو جس چیز کے آدمی تذکرے کرتا ہے، جس چیز کی بات چیت کرتا ہے، جس چیز کی فکر کرتا ہے، وہی چیز انسان کے اوپر سوار ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق انسان کے عمل ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ روزانہ ہی آدمی ایمان یقین کی بات کرے، روزانہ دعوت دے۔ تو دعوت سے کیا مراد ہے؟ دعوت سے ہی مراد ہے، دعوت سے ہی مراد ہے کہ آدمی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے جس سے آدمی کا، انسانوں کا، ہم سب کا یقین مخلوق سے خالق کی طرف چلا جائے کہ مخلوق جتنی ہے بنی ہوئی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ دکان ہے، کاروبار ہے، یہ ساری مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنے محلے کے اندر، دیکھ لیں دکانیں ہیں، پرچون کی 6 دکانیں محلے کے اندر، ہر دکان پہ وہی سامان موجود ہے، ہر دکان پہ وہی سامان موجود ہے،
لیکن اگر شام کو آپ پوچھیں گے تو کسی دکان کی بکری کم ہوئی ہوگی، کسی کی زیادہ ہوئی ہوگی، کسی بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ تو کیا بات ہے، سامان ایک ہی موجود ہے، چیزیں بھی ایک ہی ہیں، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، کسی کو اللہ زیادہ گھاس بیچتے تھے، کسی کو اللہ کم گھاس بیچتے تھے۔ ایک ہی تعلیم حاصل کی چار بھائیوں نے، ایک ہی گھر کے چار بھائی ہیں، چاروں نے ایک ہی تعلیم حاصل کی، اور کوئی جو ہے تھوڑی نوکری، کمزور نوکری ملتی ہے، کسی کو اعلیٰ تنخواہ مل جاتی ہے، تو ہم سب دیکھتے ہیں، تو مشاہدہ ہے ہمارا۔ تو اس لیے مخلوق سے خالق کی طرف کے اللہ کرنے والے ہیں۔ عزت اللہ رب العزت نے گاڑی میں نہیں رکھی ہے، مکانات میں نہیں رکھی ہے، ڈگری میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، وللہ العزت، اللہ کے لیے عزت ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ تو عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کمزور ہیں، اور بنی اسرائیل بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، اور فرعون کو ماں اس کے لشکر کے اور ساز و سامان کے اور حکومت کے اللہ نے سمندر میں غرق کر کے دکھا دیا۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام ساری نمرودی طاقت لگ گئی ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، حفاظت بھی کی، عزت بھی عطا فرمائی، اور نمرود کو اس کی بادشاہت میں رہتے ہوئے اللہ نے ناکام کر دیا اور ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو قرآن پاک کے واقعات اسی لیے ہیں کہ ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کر آیا کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا، گرا دوں گا، اور وہاں جو مکے کے لوگ تھے بالکل کمزور تھے، وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے ابرہا سے۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست اللہ نے خود ہی جو ہے لشکر بھیج دیا چڑیوں کو، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چھوٹی چھوٹی، اور ان کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر پتھر ہے، کنکریاں ہیں چونچ میں، پنجے میں، اور اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر۔ ہم نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہیں، ہمارے جو چڑیا گھر میں ہاتھی ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم تھائی لینڈ چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، تو وہاں جو ہاتھی ہوتے ہیں تو دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے ہاتھیوں کو لے کر وہ آیا ابرہا، لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہت ہی معمولی پرندے، چھوٹے پرندے، ان کے ہاتھ، ان کے پنجوں میں اور چونچ میں بالکل کنکریاں باریک باریک چنے کے دانے کے برابر، اور انہوں نے کیسا ختم کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھوسے کی طرح ہو گیا ہاتھی۔ تو یہ روزانہ ہم ان واقعات کو بولنا کہ دیکھو کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ صحابہ کی اللہ نے کیسے مدد فرمائی، 313 صحابہ ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، اسلحہ نہیں ہے، ان کے مقابلے میں 1000 اسلحے سے لیس ہیں، طاقتور ہے، عورتیں آئی ہوئی ہیں جذبات بنانے کے لیے، اشعار پڑھ رہی ہیں، جذبات بنا رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 313 کو کامیاب کیا، اور 1000 کو اللہ نے ناکام و نامراد کر کے بتا دیا۔ تو ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ دعوت دیں، ایمان کے بول بولیں، تاکہ لوگوں کا تعلق، یعنی لوگوں کا جو تعصب دلوں میں بیٹھا ہوا ہے نا مخلوق کا، وہ نکل کے اللہ سے، ہمارا اللہ کا تاثر ہمارے دلوں میں بیٹھے کہ اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں، کرنے میں اللہ پاک کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہماری بیماری کا علاج ہے۔ آج ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں چیزوں سے، حالات سے، تو اس لیے بار بار ان تذکروں کو کرنا۔ قرآن میں جتنے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں پچھلی قوموں کے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ اسی لیے تاکہ ہم تازہ ہو جائیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے۔ اس سے ہم بہت کمزور ہیں، حالات سے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پریشان، پیٹرول مہنگا ہو گیا، جی ارے بھائی، اگر گوشت جو ہے نا 1,00,000 روپے کلو بھی ہوا نا، 1,00,000 روپے کلو گوشت، اور ہمارے مقدس میں اللہ نے ہمارے مقدس میں لکھا ہے 5 من گوشت کھانا زندگی کے اندر، تو 1,00,000 روپے کلو گوشت ہوگا تب بھی اللہ میں کھلائیں گے۔ اس لیے اللہ نے لکھا ہے وزن کے حساب سے، اتنے وزن آدمی چاول کھائے گا، اتنا دودھ پیے گا، اتنا گوشت کھائے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے کیا ہوگا بھائی، اللہ کھلانے والے۔ تو اس لیے یہ جتنے حالات ہیں، ان حالات سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے، اور انسان کمزور ہے۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ نے جو پچھلی امتوں کے ساتھ ایسے واقعات کیے جو عقل، جسم میں عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، اور حالات کے مخالف اللہ نے
واقعات بیان کیے ہیں جو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں کرنے میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے ارادے کا نام وجود ہے. تو اس لیے بار بار ان کو بولنا، اور پھر میرے دوستوں بزرگوں آخرت کو بولنا کہ دنیا کی زندگی یہ غیر یقینی ہے. اب ہم سے ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا سب آئے نا دنیا کے اندر، کتنے آئے، کروڑوں اربوں آئے دنیا میں، کہاں گئے بھائی سب کچھ؟ بڑے بڑے تیسمار خان آئے، ترم خان آئے، پتہ نہیں کیا کیا، دماغ خراب تھے، کہاں چلے گئے؟ تو ہم نے بھی جانا ہے، اور جو جانا ہے جہاں اللہ پاک مجھے اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے سلامتی گھر کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے، دوڑو ایسی جنت کی طرف، دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. چوڑائی، لمبائی نہیں فرمایا، چوڑائی فرمائی، زمین و آسمان کے برابر. اب یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان سے نیچے، آسمان کے اوپر نہیں ہے. آسمان اس سے اوپر ہے، چاند سے، ستاروں سے، سورج سے اوپر آسمان ہے. اور سورج کتنا ہے بھائی، ہمیں نظر آتا ہے جیسے ایک میدان کے اندر کوئی پلیٹ رکھی ہوئی ہو. چاند بھی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے میدان میں پلیٹ رکھی ہوئی ہو، حالانکہ سورج جو ہے دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے. تو یہ پہلا آسمان دنیا سے اربوں گنا بڑا ہوگا، جس میں اتنا ہمیں سورج نظر آتا ہے. اور سورج پتہ نہیں کتنے لاکھ میل دنیا سے دور ہے، تو یہ آسمان کہاں کتنا دور ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا، دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. چوڑائی، آپ کپڑا لینے جائیں نا تو وہ پوچھتے ہیں لوگ اس کی عرض کتنا ہے، اللہ نے کہا عرض یعنی چوڑائی کتنی ہے اس کی. تو ہم کہتے ہیں بھائی 1.5 گز عرض ہے. تو بھائی تھان کتنا ہے، تو کہتے ہیں 50 گز کا تھان. تو عرض تو ہے 1.5 گز کا اور تھان ہے 50. تو یہ اللہ فرما رہے چوڑائی ہے اتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ آخری درجے میں 10 گنا بڑی دنیا آخری میں بالکل مارے کھا کے سزا بھگت کے جو جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو آدمی حیران ہو جائے گا، دروازے پہ کھڑا اگر کتنے سالوں گزر جائیں گے جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے. وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آج ہے نا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہائے کل کیا ہوگا. وہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پیٹ میں درد نہیں، کوئی سر میں درد نہیں. مزے ہی مزے ہوں گے وہاں پہ. وہاں اللہ لے جانا چاہتے ہیں. اور کس کے بدلے میں بھائی؟ ہر آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے. میں اکثر یہاں جتنے لوگ بیٹھے میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ ایسا کریں ڈیفینس میں 2000 گز کا مکان خرید لیں. یہ بچہ کہے گا میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کوٹری خرید سکوں. آپ کہہ رہے ڈیفینس میں 2000 گز کا مکان لے لو. اور یہ بچہ جو ہے یہ تھوڑی سی محنت کر لے گا تو وہ بڑی سی بڑی جنت حاصل کر لے گا. کیا مسئلہ ہے؟ تو اس جنت کے لیے کوئی نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اس جنت کے لیے کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، اس جنت کے لیے کوئی بڑا خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. اعمال کرنے، ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شاندار بڑی سے بڑی جنت اللہ عطا فرمائے. اسے حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا. کیا ہے جنت الفردوس؟ کہتے ہیں جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا. علماء سے آپ پوچھیں کہ اللہ کا عرش ہے کیا، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آخرت کو بولنا، جب آخرت کو بولیں گے تو آخرت کا شوق پیدا ہوگا، یہ دنیا سے جی نہیں لگے گا. تو اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ آخرت کو بولنا، قبر کو بولنا. مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. حضرت نے سکھا نا فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں، کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو دفن کیا اس نے، اور اس کی تھیلی گر گئی تو وہ چلا گیا دوبارہ سے وہ کھود کے تھیلی نکالنے کے لیے. تو جیسے قبر کو کھولا تو آگ سے بھڑک رہی تھی، پریشان ہو گیا. ماں سے آگے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات تھی، بہن کی قبر تو آگ سے بھر. تو ماں نے کہا کہ بھائی نماز میں سستی کر دی. تو معمولی نہیں ہے مسئلہ.
تو اس لیے قبر کو مٹی کا ہم تو دفن کر کے آ جاتے ہیں. آج کل تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بھی باتیں کرتے ہیں, ٹیلی فون شروع ہو جاتے ہیں, باتیں کر ہنس رہے ہوتے ہیں, بس میں جا رہے تھے میت ساتھ ہے, ہنستے بولتے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ تو وقت ہوتا ہے موت کو یاد کرنے کا, وہ تو چلا گیا, ہماری باری ہے. تو اس لیے قبر کو بولنا, اور پھر اگر اللہ پاک فضل فرما دے تو وہ کیا فرمائے, حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, وہاں کی ہوائیں آتی ہیں, انسان جنت کے نظارے کرتا ہے اس میں. اور فرمایا ایسے سو جا جنت کے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ کامیابیاں دینا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے سے مفہوم ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے کہ اللہ پاک کیسی جنت دیں گے ایمان والوں. تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا. ہر آدمی میں دوستو اعلیٰ سے اعلیٰ, اعلیٰ سے اعلیٰ, بڑھیا سے بڑھیا جنت حاصل کر سکتا ہے. تھوڑی سی محنت کرنی ہے. تو اسے جنت کو بولنا, جنت کے تذکرے کرنا, بار بار جنت کے تذکرے کرنا کہ وہاں کے لباس 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی, 70 جوڑے ایک وقت میں, ہر جوڑے سے دوسرا جوڑا نظر آئے گا. حتیٰ کہ دل کے اندر جو محبت ہوگی وہ بھی اللہ پاک دکھائیں گے. محبت جو اچھل رہی ہوگی موجیں, وہ بھی اللہ پاک دکھائیں گے جنتی کو کہ میری حور کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے. تو اس لیے میرے دوستو آخرت آج دنیا کو بولنے ہیں, یہ پریشانی وہ, ارے بھائی پریشانی تو آئے گی. تو ایمان والے کے ضروری ہے کہ ایمان والا آخرت ہو. تو اس لیے دوسری بات کیا ہے, ایک تو ہے کہ پہلی بات کہ ہم اتنی محنت کریں, اتنی دعوت دیں کہ لوگوں کا تعلق خالق سے ہو جائے, مخلوق سے کٹ جائے. اللہ سے ہر گھڑی ہمارا تعلق, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہ میواتی سے کہا نا کسی نے, وہ مدد نے کہا معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت, ہاں مجھے پتہ ہے معرفت کیا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے معرفت؟ اس نے کہا بھائی کسی سے جان پہچان ہو جائے بس. مثال طور پہ آپ کی ایس پی سے جان پہچان ہے, ایس پی سے جان پہچان ہے, تو کوئی مسئلہ آ گیا تو اپنے ارے بھائی فکر نہیں کرو, فلاں ایس پی ہے نا, میرا دوست ہے, گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں, ایسے میرا کام ہو جائے گا. تو اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے, میں ابھی بات کرتا ہوں اللہ میں, سے کیا مسئلہ ہے. اللہ والوں تو ایسے ہی ہوتا تھا. وہ کوئی بادشاہ تھا, اس نے ریشم کا کرتا پہنا ہوا تھا, مغل بادشاہ, اور جمعے کی نماز پڑھنے آ گیا. تو کسی نے نمازی میں سے کسی نے پوچھا کھڑے ہو کے کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ بھائی یہ جو ہے ریشم کا جوڑا مرد کے لیے پہنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حرام ہے. تو اس نے اگلا سوال ہی پوچھ لیا کہ اگر بادشاہ پہنے, انہوں نے کہا بادشاہ پہنے یا کوئی بھی پہنے, مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے. بادشاہ تھا, اس کو بہت غصہ آ گیا. جب اپنے محل میں پہنچا کہا پکڑ کے لاؤ امام صاحب. وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ شاگرد تھا امام صاحب کا. تو اس نے جیسے سنا کہ ابا جی نے تو جو ہے استاد جی کو پکڑنے کا حکم دیا ہے, تو دوڑ آئے استاد جی آپ کہیں چلے جائیں, ابا جی نے آپ کی گرفتاری کو حکم دے دیا ہے. تو استاد جی تیرے باپ کی مجال, میں اللہ کا حکم بیان کروں, مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے, ابھی دیتا ہوں اسے خبر, لاؤ میرا مسلح. اب جہاں اس نے کہا کہ لاؤ میرا مسلح, تو اب بچے کو اپنے باپ کی فکر ہو گئی. وہ بھاگا باپ کے پاس, ابا جی آپ خیر منائیں, استاد جی نے مسلح بچھا دیا آپ کے لیے. اس نے کہا بھائی میں معاف کرتا ہوں اس کو. تو آج ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں کچھ کہ نماز کیا ہوتی ہے. تو اللہ سے تعلق ہے, تو اس کے لیے ہم روزانہ جب اللہ کو بولیں گے, اللہ کے احسانات, کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں بھائی, کتنی نعمتیں ہیں. اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے نا, اب میرے منہ میں لعاب پیدا ہو رہا ہے, گیلا ہوتا ہے نا آدمی کے اندر منہ, آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. آدمی جب تھوکتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے, عجیب سے لگتا ہے کہ تھوک رہا ہے. لیکن اگر یہ تھوک نہ بنے آدمی کا, تو آدمی سوچے کہ کیا ہو جائے گا. اگر کبھی ہوتا ہے نا گرمیوں کے اندر روزے ہوتے ہیں, منہ خشک ہو جاتا ہے, کتنی آدمی کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, منہ خشک ہو گیا, لکڑ زبان جو ہے بالکل سخت ہو گئی ہے. تھوک بننا بند ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جائے گا, صرف تھوک بننا بند ہو جائے گا. تو اللہ کی نعمتوں کا آدمی سوچنا شروع کرے تو اللہ کی نعمتیں صبح سے شام تک اللہ نے فرما دی, اور ہر ایک سے فرمایا اللہ نے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ مالدار سے اللہ نے کہا ہے, نہیں, اللہ نے ہر آدمی, ہر خاص و عام سے اللہ کا خطاب ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے.
ایک آدمی غریب آدمی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی کچھ نہیں ہے, اچھا بھائی تو ایسا کر تو اپنی 2 آنکھیں دے دے اور مجھ سے 2 کروڑ روپے لے لے. تو کیا خیال ہو, دے دے گا؟ میری آنکھیں نہیں تو میں کیا کروں گا بھائی, تم رکھو اپنے پاس 2 کروڑ روپے, مجھے کیا کروں؟ کون دے گا بھائی؟ اپنے جسم کے اندر دیکھو کتنے اللہ کی نعمتیں ہیں. تم سوتے ہو, اللہ پاک تمہیں سلا دیتا ہے, تمہارا دل دھڑکتا رہتا ہے, تمہارا کھانا ختم ہو جاتا ہے, تم اٹھ کے اڑ جاتے ہو. پوچھو ایسے لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی رات کو, چلے آپ ڈاکٹروں کے پاس, کئی گولیاں کھاتے ہیں, نیند نہیں آتی, پریشان ہے, ایئر کنڈیشن کمرے ہیں اور بڑے بڑے بسترے لگے ہوئے ہیں اور باہر گارڈ ہے اور نیند نہیں آتی. تو نیند کا آ جانا کتنا بڑا, کتنی بڑی اللہ, پیشاب کا آ جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اس لیے اللہ کی قدرت کو, اللہ کی صفات کو, اللہ کے انعامات کو, اللہ کی مہربانی کو بار بار بھولنا, تاکہ ناشکری نکلے ہمارے اندر سے. آج ناشکری اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں, عورتیں بھی ناشکری, مرد بھی ناشکری. اس نے کیا فرمایا کہ آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم بالوں کی نگاہ رکھے, کم. وہ کہنے لگا میرے پاس ایسے ہی ہے, بس وہ پرانے زمانے کی جو ہے 90 کی جو ہے سوزوکی ہے, 90 کی, 30 سال پرانی. تو بھائی تیرے پاس سوزوکی ہے, وہ تو بیچارہ موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے. وہ موٹر سائیکل تھے, میرے پاس موٹر سائیکل ہی ہے پرانی. ارے بھائی موٹر سائیکل تھے, وہ تو سائیکل پہ چل رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس تو سائیکل ہی ہے. بھائی میں کیا, ارے بھائی تو سائیکل پہ چل رہا ہے, وہ پیدل چل رہا ہے. اور پیدل والا دیکھے بغیر پاؤں کے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جن کے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں. پاؤں بھی نہیں, آدمی تصور تو کرے وہ کرتا کیا ہوگا بیچارہ. وہ ہمارے, میں دیکھتا ہوں ہمارے محلے میں فقیر آتا ہے بیچارہ, تو نہ پاؤں ہے نہ ہاتھ ہے اس کے. آدمی ذرا بیٹھ کے سوچے کہ وہ کیسے کھاتا ہے, کیسے کیا کرتا ہوگا بیچارہ. تو آدمی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے, ناشکری نہ کرے. اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے, اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے, تھوڑے بندوں میں سے. تو ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تھوڑے بندوں میں سے بنا دے؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میں ان میں سے بن جاؤں. تو اس سے ہم شکر کریں اللہ کا, اور شکر اسی وقت ہوگا جب اللہ کی نعمتوں کا استظہار کریں گے. ہمارے ساتھی گئے افریقہ کے کسی ملک میں, کہنے لگے وہاں پہ ہم جن دیہاتوں گاؤں میں ہم گئے تو وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر کا پورا سامان ایک سائیکل پر آ جاتا ہے. اس میں سائیکل جھگی ہے, تنکوں کی جھگیاں ہیں, اس میں رہتے ہیں, اور ایک بکسے کے اندر سارے گھر کا سامان ہے, اٹھا کے سائیکل پر رکھ کے چل پڑے. ایسے دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں. بعض اوقات ایسے پکاتے ہی نہیں ہیں, پکانے کا ہے ہی نہیں مسئلہ, کیلا کھا لیا, شکر کندی کھا لی, چھٹی بس. پھر دنیا میں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کتنے غریب لوگ. تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں, اللہ کی نعمتوں کو بار بار بولیں, اللہ کے احسانات کو بولیں, پھر آخرت کو بولنا, جنت کو بولنا, قبر کے تذکرے کرنا. اور میرے دوسرا اعمال سے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے. اللہ پاک اعمال سے مسئلوں کو حل کریں, اس کے تذکرے کرنا کہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, یاسین شریف پڑھ لو, سارے دن کے اللہ کام بنا. آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ پاک ہر تکلیف دہ چیز سے حفاظ فرمائے. تو اللہ رب العزت نے اعمال کے صدقے سے اللہ پاک بلاؤں کو دور کریں گے, صدقے سے بلاؤں کو دور کریں گے. تو اللہ نے اعمال ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اعمال سے ہمارے اللہ مسئلوں کو حل کریں گے. اس لیے اعمال کی طرف ہماری توجہ مال سے, چیزوں سے, اسباب سے ہونا یقینی نہیں ہے. کتنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال کی وجہ سے, ہمارے ایک دوست ہیں, سال ہو گیا ان کا, پرانی بات ہے, تو وہ ان کے دوست بینک میں گئے, اچھے مالدار آدمی تھے وہ, تو بینک سے پیسے لے کر نکلے بریف کیس کے اندر. تو پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے, تو بینک سے باہر نکلے, دونوں جوان تھے. تو اب وہ آگے ڈاکو, انہوں نے چھیننے کی کوشش کری ان سے, انہوں نے مزاحمت کی کہ نہیں ہم نہیں دیتے. تو بہرحال وہ ذرا ہاتھ پائی ہوئی, انہوں نے فائرنگ کی اور دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے. وہی تو مال سے اگر مسئلے حل ہوتے تو بھائی کیا ہوتا, کتنی دنیا میں مال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, کتنے لوگ عہدے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, فلاں سردار ہے, فلاں یہ ہے, فلاں, اسی وجہ سے مارا جاتا ہے بیچارہ. تو اللہ ہمارے مسئلوں کو اعمال سے حل کریں گے. اس لیے کوئی مسئلہ آئے ہم اعمال کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ یقینی راستہ ہے.
ایمان اور اعمال اور راستہ، باقی جتنے راستے ہیں غیر یقینی ہیں، غیر یقینی ہیں۔ تو اس لیے تبلیغ کی جو محنت ہے نا میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت کوئی یعنی کوئی ٹولہ بنانا، کوئی پارٹی بنانا، آنا جانا یہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری زندگی ہم سے چاہا جا رہی ہے کہ ہم وہ مبارک زندگی ہیں جس زندگی کو دیکھ کے انسانیت کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، وہ زندگی چاہی جا رہی ہے، اور اسی کی ساری محنت ہے۔ تو جتنا ہم یہ ایمان کے تذکرے کریں گے اس سے ہمارا ایمان ترقی کرے گا، اور جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بقدر ہی آدمی کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ ایمان کم، جیسے جسم آدمی کا کمزور ہو تو جسم کی کمزوری کی وجہ سے آدمی جسمانی مشقت کے کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ایک آدمی لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے تو مشقت کا کام نہیں کر، بلکہ بعض اوقات اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، کھانا بھی دوسرے کھلاتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک جوان آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، وہ بڑے بڑے مشقت کام کر لیتا ہے، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے مزدوری کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے حکم پورا کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ مسجد کے باہر دکان ہے اس کی، گرمی ہو رہی ہے، یہ ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہے مسجد کے باہر، یہ سڑک کھود رہا ہے مسجد کے باہر، اور مسجد میں ٹھنڈا پانی بھی ہے اور ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، شدید گرمی ہے، لیکن وہ باہر ریڑھی پہ کھڑا ہوا سودا بیچ رہا ہے، یہ سڑک کھود رہا ہے، اور اتنی توفیق نہیں ہو رہی بیچارے کو کہ مسجد میں آ کے اللہ کا حکم پورا کر سکے، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ تو ایمان کا بنانا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایمان کا بنانا، اور جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر اعمال کو کرنا ہے، لیکن ایک یہ کہ اعمال کی شکل ہو اور ایک کہ اعمال کی حقیقت ہو۔ اعمال کے جیسے شور مچا دیا لوگوں نے، بھائی محلے میں شیر آ گیا، ارے بھائی اچھا پہلوان آدمی بھی ہو، کہاں ہے شیر؟ وہ گلی کے کونے میں شیر ہے، اب ہر آدمی خوف کھا رہا ہے کہ بھائی شیر ہے، کیسے جائیں، کیا کریں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی چلا گیا نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو تھوڑی دیر آگے سے بتایا وہ شیر تو آیا لیکن وہ مرا ہوا ہے، کیا مرا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر سب چلے جائیں گے شیر کو دیکھنے کے، کوئی یوں نہیں دبائے گا، کوئی یوں آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، کوئی کان دیکھے گا، کوئی کچھ دیکھے گا، بھائی مرا ہوا شیر، مرے ہوئے شیر سے کون ڈرتا ہے بھائی؟ تو ایک یہ کہ نماز پڑھنی ہے، اور ایک جاندار نماز ہو۔ اب جاندار نماز جو ہوگی نا وہ رنگ دکھائے گی۔ اب ہم سب پڑھتے ہیں نماز، جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کسی نے حاجی صاحب سے آ کے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حاجی صاحب فلاں جگہ پر 100% جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ نمازی بن گئے، 100% لوگ نمازی بن گئے۔ تو حاجی صاحب تھے نا، اللہ ان کے درجات بلند سننا ہے۔ حاجی صاحب بہت اچھی بات ہے بھائی 100% نمازی بن، لیکن یہ بتاؤ کہ لوگوں نے نماز کے ذریعے کتنے لوگ، ان میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں جنہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلے حل کرانے سیکھ لیے؟ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی بدلی یا نہیں بدلی؟ اس لیے کہ اچھے اعمال کا تو نتیجہ ہے نا، تو جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنے آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے باہر نکل کے غلط دیکھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے اور باہر نکل کے غیبت کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے اور برا سوچ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ تو فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز خواہشات و منکرات سے روکتی ہے۔ اب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، علماء سے آپ پوچھیں گے تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک جو ہے نماز سے برائیوں کو دور، انسان کو خواہشات و منکرات سے روک دیتے ہیں۔ اب آدمی نماز پڑھ کے بھی برائی سے نہیں رک رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ تو اگر ہم میں سے جتنے اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو آسان علاج یہ ہے کہ ہم اچھی طرح نماز پڑھنی شروع کر دیں، اچھی والی نماز، وہ زندہ شیر، مرا ہوا شیر نہیں، شکل نہیں ہو نماز کی بلکہ حقیقت ہو نماز کی۔
تو یہ ہماری حقیقت والی نماز کیا ہوگی کہ ابا جی وہ بس اپنے خیر منائے، استاد جی نے مصلی بچھا دیا ہے، تو ابا جی کو پتا تھا کہ وہ مصلی جس سے بچھایا نا وہ اس کی نماز جو ہے نا ایسی نہیں ہے میری آپ کی جیسی، پھسی نماز نہیں ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ بھائی اللہ نے ہمیں نماز دے دی ہے. کوئی مسئلہ آئے گا، پریشانی، روزی کی تنگی، کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، لاؤ مسلح بھائی، چلو بھائی بیوی بھی نماز پڑھے، میں بھی نماز پڑھوں، بچے بھی نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں اور بار بار پڑھیں صلاۃ الحاج، اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے. تو اللہ نے ہمیں حضرت فرماتے تھے نا ہماری تبلیغ کی محنت کلمہ نماز کی محنت ہے. کلمے کے ذریعے اپنا ایمان ٹھیک کر لو اور نماز کے ذریعے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے کر لو. تو اس لیے میرے دوستو اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، غصہ آ جاتا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر صحیح نہیں دیکھ رہا. جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نماز میں دیکھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کے بعد غلط نہیں دیکھے گا. اور جو نماز میں سننا چاہیے وہ سن رہا ہے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، اب عادتاً پڑھ رہا ہوں لیکن میرے کان نہیں سن رہے اس کو سبحان ربی العظیم. جب میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ میرے کان اس کو نہیں سن رہے. میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں عادت پڑھ رہا ہوں. تو اگر آدمی جو پڑھ رہا ہے اس کو سنے گا، جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سنے گا، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ غلط سننے سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا، غلط بولنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا. تو اس لیے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر پڑھیں. یہ سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے ایمان کے بعد. تو آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے تو ہم نماز سیکھیں، وضو بھی سیکھیں. وضو سے کیا فرمایا؟ اچھی طرح وضو کریں. کسی کو کوئی پریشانی آئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اچھی طرح وضو کریں. تو اچھی طرح وضو کرنا سیکھنا چاہیے. وضو علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد کے اندر اتنا سا ہوتا ہے، تقریباً 1 لیٹر سے بھی کم ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی وضو کر لیتے تھے. اب ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ بس نل کا کھلا ہوا ہے، مسواک کر رہا ہے بھائی، چل بھائی. اگر ہم اپنا پانی ناپیں گے نا تو 3-4 لوٹے میں وضو کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتے ہیں. یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، اگر جو آدمی پانی وضو کے اندر کفایت کرے گا پانی تو اللہ پاک اس کو فضول خرچی چیزیں بچا دیں گے. جو وضو میں اسراف سے اپنا کو بچائے گا وضو کے اندر، اللہ اس کو دوسری چیزوں میں اسراف سے اللہ بچا دیں گے. تو اس سے وضو کرنا بھی ہم سیکھیں. کسی علماء کرام کے سامنے اپنا وضو کر کے دکھائیں کہ یہ میں وضو کرتا ہوں، یہ وضو ٹھیک ہے. اس سے کوشش کریں کہ گھروں کے اندر آدمی لوٹے سے وضو کرے تاکہ پانی کا پتہ اندازہ ہو کہ کتنے وضو سے مجھے وضو کرنا چاہیے. پھر وضو کر کے اور جتنے اس کے مستحبات ہیں اس کی بھی رعایت ہو سکتی ہو تو اس کی بھی کوشش کریں. ہم وہاں ہماری مکی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ پاک سے دعا بھی کریں اللہ خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچا دیں. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی شفیع صاحب، اللہ ان کی برکت دے. تو جگہ جگہ انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں نل کے لگا رہے ہو، وہ یہاں نل کے لگا رہے ہو. بعض جگہ تو خیر ایسے نل کے لگائے کہ بھائی دونوں طرف نل کے لگانے پڑتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، لیکن بعض کمروں کے اندر وضو کی جگہ بنانی پڑی، جیسے مشورے والا کمرہ ہے یا اور ایسے کمرے ہیں. تو ان کی تاکید تھی کہ بھائی مہربانی کر کے ایسی طرح نل کے لگاؤ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم وضو کر سکیں. بھائی مستحب چیز ہے لیکن مستحبات کا بھی اہتمام کرنا وضو کے اندر. پھر اچھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا. تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جتنی اچھی نماز ہوگی میرے دوستوں زندگی آسان ہو جائے گی. سچا ہماری زندگی میں ہمارے پاس اتنا بڑا اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے، ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے. نماز جو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، کسی کے لیے ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے کس کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا، اور پڑھ بھی رہے نماز. تو ہم نمازوں پر محنت کریں. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخری زمانے میں ہم نے ایک بات سنی. حاجی صاحب فرمانے لگے جس کا مفہوم ہے کہ حاجی صاحب فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اعمال ہو رہے ہیں، بہت اعمال ہو رہے ہیں، لیکن اعمال پر محنت نہیں ہو رہی. اعمال تو ہم کر رہے ہیں لیکن اعمال پر محنت کرنا. تو نمازوں کے ذریعے سے میرے دوستوں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش. جب کوئی ہمیں مسئلہ آئے، دینی ہو دنیاوی ہو، اس میں میرے دوستوں ہم اچھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. صف اول میں، پہلی صف میں، اور سنتوں کا اہتمام. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے 40 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، میں نے نماز میں کسی کی کمر نہیں دیکھی. سمجھتے کمر نہیں دیکھی کیا مسئلہ؟ کیا پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں
تو کسی کی کمر تو نظر نہیں آئی. جو آدمی پہلی صف میں نماز پڑھے اس کو کسی کی کمر نظر آئے گی؟ پہلی صف میں نماز. کتنے بزرگوں کے بارے میں فضائل نماز میں لکھا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے. تو نماز کی لذت حاصل کرنے کی کوشش ہے. نماز میں بھی مزہ آنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں تھی. وہ کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. یہ ورم ایسے نہیں آتا. ورم کا مطلب ہے پاؤں سوج جاتے تھے آپ کے. اتنی دیر آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کھڑے 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 کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا. پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کا مزہ لیں ہم. میں سجدے میں کہاں ہوں بھائی؟ کیا فرمایا؟ سجدے میں ایسا ہے جیسے آدمی نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھا ہوا. بتاؤ. بعض لوگوں کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے, بعض کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. ہمارے پاس ساتھی ہیں بیچارے بہت خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی. کہتے ہیں مجھے اتنا لطف آتا ہے میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہوں. تو ماں کے پاؤں دباتا ہے, باپ کے پاؤں دباتا ہے تو مزہ آتا ہے. اور یہ تصور ہو, حالانکہ اللہ پاک تو پاؤں سے پاک ہے نا, اللہ تو پاک, لیکن یہ تصور ہو کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. پھر آدمی اگر چاہے گا سر اٹھا دے گا, جس نے سب کچھ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. تو اس لیے میرے دوستوں ہم نمازوں پر محنت کریں اور اللہ میں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اپنا کچھ وقت نکال کے اللہ کو یاد کریں. یہ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ پاک جہاں کے قرآن میں کہتے ہیں نا یہ ایمان والوں, تو اللہ پاک ہم سب سے مخاطب ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا ذکر کثرت سے کرو. اللہ فرماتے ہیں. اور کہاں ہی جاؤ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ میرا ذکر کریں. اور کہاں کریں گے؟ اللہ فرشتوں کے مجلس میں کریں گے. تو اس لیے یہ تسبیحات جو ہے نا یہ کم سے کم ہے. یہ 3 تسبیحات کم سے کم ہے. سوئم کلمہ, درود شریف, استغفار, معنی کے استظہار کے ساتھ گزارا. ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرو. اتنے بڑے صحابی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, اور بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اللہ کے کلام کو عظمت سے پڑھنا, شوق سے پڑھنا, محبت سے پڑھنا, توجہ سے پڑھنا, دل لگا کے پڑھنا, آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا, روزانہ پڑھنا. تو نیت کرتے سب انسان. اور اللہ رب العزت نے, اللہ ہمیں اور آپ کو یاد رہے اس کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ہر موقع کی دعائیں سکھائی. ہر موقع کی دعائیں دی, ہر موقع کی, تاکہ کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہو. بتاؤ, آدمی سوچے نا بیت الخلاء میں آدمی جا رہا ہے, وہ اچھی جگہ تو نہیں ہے, اچھا کام کرنے بھی نہیں جا رہا, لیکن وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولو. داخل ہوتے ہو دعا پڑھو, واپس نکلو تو دعا پڑھو. تو اتنا ہمیں کہ اللہ کو ہر وقت, اللہ بازار میں جاؤ تو اللہ نے دعا بتا دی, سودا خریدو تو اللہ نے دعا بتا دی. ہر وقت کی دعائیں, تاکہ اللہ سے کسی وقت بھی آدمی. تو اس لیے ہم ان دعاؤں کو سیکھیں. مشکل نہیں ہوتی ہے, تھوڑا سا ہمت کرنی ہوتی ہے. تو روزانہ ہم ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اسی طرح میرے دوستوں, اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, سب کے ساتھ رہتے ہیں, سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, بہن بھائیوں کے, اور پڑوسیوں کے, راہ چلنے والوں کے, مسافر, ہر ایک کے حقوق اللہ ہے, حتیٰ کہ جانور تک کے حقوق ہیں. تو سب کے حقوق کی رعایت کرنا, اس لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آدمی جائے گا اور لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کیا ہوگا, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوگی, تو یہ پہاڑوں جیسے اعمال اس کے جو ہے اوروں کو دے دیے جائیں گے, اور یہ بیچارہ جو ہے نا دوسرے گناہ اس کو لینے پڑ جائیں گے. کیا کہتے ہیں, لینے کے دینے پڑ گئے بھائی. نیکیاں بھی گئیں اور دوسرے گناہ اس کے سر آ گئے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. آج ہمارے اندر اس کی بڑی کمی ہے اور بہت توجہ چاہتا ہے. اس لیے بھائی علماء کرام سے پوچھ کے چلیں. راستے کے بھی حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنی ماں سے محبت ہوتی ہے کہ بیوی کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق ضائع کر دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے جب بہنوں کو ورثے میں مال ہی نہیں دیتے. ہمارے آپ شادی کرا دی میرے باپ نے, بس ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں ملے گا. علماء سے پوچھیں, جہاں ہمیں کوئی مسئلہ آئے ہم علماء کرام سے, مفتی حضرات سے مسائل پوچھ کر چلیں. تو اس لیے میرے دوستوں یہ جو مسئلے ہیں نا آپس کے تعلقات کی, اس کی بہت زیادہ رعایت کی ضرورت ہے. اسے کیا فرمایا, جو نرمی سے محروم کر دیا گویا کہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. تو نرم رہنا, غصے کو پی جانا, اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں چلنا. اس لیے ہمیں لوگ مسجد میں آگے نہیں دیکھ رہے کیسی نماز پڑھ رہا ہے, کیسی تصویر پڑھ رہا ہے, کیسی تلاوت کر رہا ہے. تو باہر ہمیں دیکھا جا رہا ہے کس حال میں آدمی چل رہا ہے,
کیسا کاروبار کر رہا ہے, معاملہ کیسے ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہے. تو اس لیے بھائی اپنے غصے کو پیئے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, اولاد کی تربیت جو سنت کے مطابق کریں. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے, مارا جائے. بچے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں, جو تھوڑا بہت آتے ہیں وہی بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ابا کا کام اور کچھ ہے ہی نہیں, بار بار ڈانٹتا ہی رہتا ہے. تو اولاد کی تربیت بھی علماء سے سیکھے ہوئے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو ہر ایک کے حقوق ہیں, یہ حقوق پکاریں گے قیامت کے دن. اس سے ہم اس سے بہت ڈریں, بہت ڈریں, اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. اگر ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے, ماں ناراض ہے, خالہ پھپھی ناراض ہے, کوئی اور ناراض ہے, تو ہم میرے دوستوں کو جا کے منا لیں. کیا میں 3 دن سے زیادہ کسی سے بلا وجہ دوری رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہماری, اس لیے دنیا کے اندر لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں, اور سفید کپڑے پہ داغ فوراً نظر آ جاتا ہے. دیندار آدمی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو فوراً لوگ پریشان ہوتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. اور حضور اللہ رب العزت نے میرے دوستوں بزرگوں اپنے لیے خالص کیا ہوا سارے اعمال. اللہ پاک کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے کوئی عمل کیا جائے. اسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت, اللہ کے لیے ہر عمل کو کرنا. اسے فرمایا کہ اگر آدمی کسی کے لیے کرے گا تو قیامت میں اللہ پاک کہیں گے بھائی جس کے لیے کیا تھا اسی سے لے لے اس کا بدلہ, میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اللہ کو پارٹنرشپ پسند نہیں ہے بھائی, ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. بڑے بڑے اعمال, شہید ہوگا, سخی ہوگا, عالم ہوگا, لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم پھینکا جائے گا. اس لیے اپنے نیتوں پر پہرا بٹھائیں, اور بار 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 اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہے. میں کیوں کر رہا ہوں, میری دوستی سے کیوں ہے, میں اس کی خدمت کیوں کر رہا ہوں, میں بیان کیوں کر رہا ہوں, میں گشت کیوں کر رہا ہوں, میں اللہ کے راستے میں کیوں جا رہا ہوں. تو اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولتے رہنا, اور بار بار درمیان میں بھی دیکھیں اور آخر میں بھی دیکھیں, اور استغفار پھر کرتے رہیں. اور میرے دوستو, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے. میں اور آپ حضور کے امتی ہیں. بڑی شان ہے ہماری, ہم چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. ساری امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو افضل بنایا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم جو ہے نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, برائیوں سے بچاتے ہو. اور یہ اتنی سیدھی سادی سی بات ہے میرے دوستوں سمجھ میں آنے والی, کہ جب کوئی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ بالکل اس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی آسان سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر اس کی نگرانی ہم نہیں کریں گے, دین کی خیر خبر نہیں رکھیں گے, دین کی فکر نہیں کریں گے, تو دین کیسے باقی رہے گا. باپ کا انتقال ہو گیا, بہت شاندار دکان چلتی ہوئی دکان نے باپ نے چھوڑی ہے. اب اگر اس دکان کو سنبھالے گا نہیں اس کا بیٹا, تو کچھ دنوں بعد دکان ضائع ہو جائے گی. بہت اچھا خوبصورت باغ ہے, اس میں پھل بھی آ رہے ہیں, باپ نے بڑی محنت سے وہ باغ بنایا, اس کے اندر شاندار جو ہے نا پھلوں کے درخت لگ گئے ہیں, لیکن اگر اس کی نگرانی نہیں کی جائے گی تو وہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرات صحابہ کرام نے اپنے خون سے, اپنی قربانیوں سے, کتنی مشقتوں سے, کتنی تکلیفوں سے, صرف صحابہ کرام نہیں, صحابیات بھی, حضور کی اولاد بھی, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے. بیٹی کو قبر میں اتارنا کوئی آسان کام نہیں. پھر نبی کے لیے جس کا دل کتنا نرم ہوتا ہے, اور بیٹی بھی وہ جس کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا, اللہ کے راستے کا زخم تھا, اسی زخم میں انتقال ہو گیا, اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا. وہ دعا بھی مانگ رہے کہ اللہ میری بیٹی کے اوپر رہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے دکھ اٹھائے, اپنے صحابہ کو جن سے حضور محبت کرتے تھے ان کو تکلیفوں میں دیکھا, ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. حضور کے سامنے صحابہ شہید ہو رہے ہیں. بہت میں کیا ہوا, 70-72 صحابہ, حضور کے چچا جو حضور کے دوست بھی تھے, حضور کے چچا بھی تھے, حضور کو ان سے بہت محبت تھی, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور کے سامنے شہید ہوئے. اور ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شکل ہی پہچانی جاتی تھی, جسم ان کا بالکل زمین سے مل گیا تھا. کان کٹ گئے, ناک کاٹ گئے, سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے, سب برداشت کر رہے, کیا کچھ نہیں ہوا. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, آخری رات ہے, اور آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو ہم بھوک کی وجہ سے پی لیتے. اس انداز سے 23 سال زندگی حضور کی اسی طرح گزری کہ ایک دن آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا.
اور ایک رات آپ چین کی نیند نہیں سوئے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک دین عطا فرمایا ہے اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے. صرف دین نہیں دیا ہمیں، دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے. تو دین بھی ہمارے پاس امانت ہے اور دین کی محنت بھی ہمارے پاس امانت ہے. اور اگر ہم اس مبارک محنت کو کریں گے، دین ہماری زندگی میں باقی رہے گا اور ہماری برکت سے اوروں کی زندگی میں باقی رہے گا. اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. زندگی بہت تھوڑی سی ہے میرے محترم بزرگوں، بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. ہم سے بڑے جتنے دنیا کے اندر آئے، دنیا سے چلے گئے. جنہوں نے محنت کی وہ بھی چلے گئے اور جو دنیا کے اندر مزے کرتے رہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. لیکن جنہوں نے اللہ کے دین کی محنتیں کی، آج بھی ان کی قبر میں اجر جا رہا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ وہاں گئے نظام الدین میں، تو نظام الدین مرکز جو ہے اس کے صحن کے اندر قبر ہے، چھوٹی سی قبر. 63 سال کی عمر میں حضرت دنیا سے چلے گئے. اور ہم یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح دنیا میں کتنی جگہ شب جمعہ ہو رہا ہے، کتنی جماعتیں، ہزاروں جماعتیں دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں اور لاکھوں جگہ پہ تعلیمیں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کتنے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اب اس دور کے اندر اس ساری محنت کی وجہ سے جتنی دینداری آئی، مولانا الیاس صاحب کی قبر میں جا رہے ہیں. تو سستا سودا کیا نا انہوں نے، زندگی تو گزر گئی ان کی، تو میری اور آپ کی زندگی بھی گزر جائے گی. تو ہم اور آپ انشاءاللہ نیتیں کریں اور عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم اور آپ انشاءاللہ زندگی کو قیمتی بنائیں گے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی نگاہ پہ ہماری نگاہ ہو کہ قیامت تک کے آنے والے انسان ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے. دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے. اور میری زندگی لگ جائے، میرے بیوی بچوں کی زندگی لگ جائے، یہ سستا سودا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا کام کوئی رسم نہیں ہے، اس لیے مقصد حیات ہے. اسی کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. اور کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اس کی پوچھ ہوگی. ایسا نہیں ہے، اللہ نے کام دیا ہے، بھیجا اسی کے لیے. اشرف امت اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اور قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی، بتاؤ کیا نہیں کیا. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے درجے میں حضور علیہ السلام امتی سمجھ کے اس کام والا سمجھے. اور اللہ نے جتنے سارے عالم میں سارا دین زندہ ہو جائے. ابھی جتنے تقاضے ہیں نا، چلہ ہے، 4 مہینے ہے، سال ہے، 7 مہینے ہے، یہ تو وقتی تقاضے ہیں. ایک زندگی میں ایک دو آدمی 4 مہینے لگا لیتے ہیں عمومی طور پر، 3-4 سال کے بعد 7 مہینے سال کے لیے چلا جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے. اصل جو مقصود ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت حضور علیہ السلام کی امتی ہیں. ہر وقت یعنی کہ چلے میں چلے گئے تو تبلیغی، گھر میں آ کے غیر تبلیغی، مسجد میں آ گئے تو تبلیغی، بازار میں تو غیر تبلیغی. بازار میں چل رہے تو بازار کے انداز سے چل رہے، جیسے بازاری لوگ ہیں سارے دنیا کے کاروبار جس طرح الٹا سیدھا کر رہے ہیں، بغیر علماء سے پوچھے ہم بھی چل رہے ہیں. نہیں، ہمیں اور آپ کو 100% حضور کے طریقے پر آنا ہے. 100% کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، گھر میں، بازار میں، جہاں کہیں ہم ہوں. یہ جانا آنا تو وقتی ہوتا ہے. چلے میں گئے 3 دن کے لیے گئے، پھر کیا ہے، پھر واپس یہاں پہ. تو ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک، دن رات، ہر وقت ہم حضور کے امتی ہیں. ہر وقت ہم نے حضور کے رنگ میں رنگ کے چلنا ہے. یہ ہم سے مطالبہ ہے. ہر وقت غم، دین کی فکر، غم ہمارے اندر سوال. تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، میں تو بیماری کہوں گا اس کو بہت معذرت کے ساتھ. ہم جو ہے نا بیان کے بعد اڑ جاتے ہیں اور تشکیل کو بیان کا حصہ نہیں سمجھتے. مولانا عمر احمد صاحب رحمۃ اللہ تو بہت سخت بات فرماتے، میں تو وہ کہہ نہیں سکتا. فرماتے تھے بھائی یہاں مطالبہ ہو رہا ہے، بھائی اللہ کے کام کے لیے کون تیار ہے، اور آدمی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے ابھی کتنی 40 ہوئے، 40. 10 منٹ کے بعد آپ سے کہہ دیا کہ نماز کی تیاری کریں. 10 منٹ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، اور بیٹھا نہیں جاتا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ شیطان اٹھاتا ہے. اس لیے کہ یہ اصل وقت ہوتا ہے تشکیل کا، یہ اصل وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا. اللہ تیرے دین کا مطالبہ ہو رہا ہے، مجھے بیٹھنے کی توفیق نصیب.
جب یہ ہم اس کی عادت، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کئی ملکوں میں ہمارا جانا ہوا ہے، کئی ممالک میں ایک آدمی نہیں اٹھتا ہے، ایک آدمی نہیں اٹھتا ہے وہاں سے. پتہ نہیں ہم پاکستانیوں کو کیا ہو گیا، جیسے بیان ختم ہوا اٹھنا شروع کر دیں، اٹھنا شروع کر دیں. نہیں ایسا نہیں کرو بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو آپ کو پتہ ہے کہ وقت دیا جائے گا نماز کی تیاری کا، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد تعلیم ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا ہوگا. لمبی راتیں آج کل تو دیکھیں نا، ابھی آپ گھڑی دیکھیں کیا ہو، یعنی عشاء کی نماز جو محلے میں ہوتی ہے نا گرمیوں کے اندر، اس وقت تک عشاء کی نماز سب سے فارغ ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ شیطان اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مطالبے کا وقت جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، وقت بہت قیمتی وقت ہے، ان کو اٹھاؤ یہاں سے. بھائی ہم نہیں ارادہ کر سکتے، کوئی بات نہیں، ہم دعائیں مانگے، اللہ یہ مطالبے ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو تیار ہونے کی توفیق عطا. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ بیان کا حصہ سمجھیں. میری آپ سے درخواست ہے، ہر ساتھی یہاں بیان کرتا ہے نا آ کے، وہ سب سے آخر میں سب سے یہ بات کرتا ہے، ہمیشہ یہ ہماری یہ بات ہے. تو اس کی درخواست ہے. بعض اوقات صبح کے بیان میں تو ایسا ہوتا ہے تشکیل کرنا ہے 20 آدمی بیٹھے ہوئے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. 400 آدمی بیان سنتے، 20-25 آدمی یہاں بیٹھے سب اٹھ کر چلے جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کی عادت ڈالیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 10 منٹ میں انشاءاللہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. اس کی درخواست یہ ہے کہ اب ہمارے ساتھی ہوگا، دیکھیں ہمارا جوڑ بھی آ رہا ہے. اگلی شب جمعہ میں انشاءاللہ ہمارا اکثر مجمع 4 مہینے والا، اللہ کرے سارے ہی مجمع 4 مہینے والا اجتماع گاہ میں ہوگا. اگلے جمعے کو ہے نا، اگلے شب جمعہ میں اس وقت وہاں ہوں گے ہم. تو ہم سب محنت کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے، اور ابھی اجتماع ہم نے 1200 جماعتیں، رائے اجتماع ہم نے 1200 جماعتیں دینی، چلے کی 1200 جماعت، اور 15 جماعت، 15 جماعت اندر ملک کی، 15 ملک بیرون ملک کی، یہ ہم سب نے مل کر دینی ہے. اور ہم سب میں ایسے بات ساتھی ہے نا، ابھی وقت لگا کے آئے، چلہ لگا کے آئے، کوئی سال لگا کے آئے، کوئی ساتھ میں لگا کے، وہ نہیں جا سکتے ہیں. ہم بھی نہیں کہیں گے جاؤ، لیکن جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جوڑ میں سب نہیں جا سکتے، چلے والے نہیں جا سکتے، 3 دن والے نہیں جا سکتے، لیکن سب فکر کر سکتے ہیں کہ ہمارے محلے کے سارے 4 مہینے والے چلے جائیں. تو فکر کے اعتبار سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی ہے. محنت کے لحاظ سے کوئی کم محنت کرے، کوئی زیادہ کرے گا. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فکر اتنی زیادہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اتنا عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کی فکر وجہ سے بڑے بڑے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم کسی کو کم نہ سمجھیں. گھڑی ہوتی ہے نا، گھڑی، یہ گھڑیاں ہاتھ میں لوگوں کے، اب تو وہ آگے آسان، پہلے ہوتی تھی گھڑیاں جس کے اندر مشین ہوتا تھا، تو اس میں چھوٹا پرزہ ہے، مثال 10 روپے کا پرزہ ہے اور گھڑی 10,000 کی ہے. تو وہ 10 روپے کا پرزہ نکال دو نا تو گھڑی بند ہو جاتی تھی. تو اس سے ہم میں سے کوئی آدمی کم نہیں ہے. بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، کمزور ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا، چاہے میں کمزور ہوں، میں اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں. اس کی فکر پہ ایک نوجوان ہے بیچارہ، وہ پڑھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں بھیجتے، وہ یہاں بیٹھ کے فکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ صبح کو رات کو بیٹھے ہوئے لوگ مانگ رہے ہیں، جوان بچہ ہے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں جا سک رہا ہے، اس کو بھیج بھی نہیں رہے، بھائی تمہاری تعلیم میں بھی نہیں جا سکتے، اور رو رہا ہے دعائیں مانگ. پتہ نہیں وہ کس کی دعا پہ، کس کے رونے پہ، کس بوڑھے آدمی کے رونے پر، کس عورت کے گھر میں رونے پر اللہ کام چلا رہا ہے. تو اس سے ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے کی قدر بھی کریں. اور اس یعنی ہمارے یہ مجمع جو ہے نا، یہ عام یہ جلسے جلوس ہو رہا ہے، وہ نہیں نظام ہے کہ بھائی تقریر سن کے واہ واہ چلو بھائی چل کے. نہیں، ہم تو ایک فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک کام کے لیے جمع ہوئے ہیں. سارے عالم میں سارا دن، قیامت تک کے آنے والے دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا یہ ہم سب جو ہے سنجیدہ ہوں، یہاں پہ فکر مند ہو، دعائیں مانگ رہے ہوں، رو رہے ہوں، دن ہی دن میں اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ پاک پتہ نہیں کس کی برکت سے تقاضے پورے کرے گا. تو انشاءاللہ آپ ہماری درخواست کو سنیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ سارے کے سارے جو اٹھے اس کے پاؤں پکڑ لو، منت سمجھ کر بٹھا دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ارادہ کریں انشاءاللہ. جزاک. تشکیل والے آ جائیں بھائی، نام لکھنے والے تشریف لیں.